اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ مبارک ہو مسلمانوں، ماہ رمضان آیا ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں، ماہ رمضان آیا ہے۔ خدا پاک کا بھیجا ہوا مہمان آیا ہے۔ خدا نے مرتبہ کتنا دیا اس ماہ اقدس کو، خدا نے مرتبہ کتنا دیا اس ماہ اقدس کو، ہدایت کے لیے اس ماہ میں قرآن آیا ہے۔ معزز مصلیان کرام اور خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کی نماز تراویح میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 تا 141 یعنی مکمل ایک پارہ پڑھا گیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے اور ہماری لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے۔ سورۃ البقرہ میں بہت ساری نصیحتیں ہمارے علماء کے لیے ہیں، اور ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بعض مفسرین اکرام کا کہنا ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر 1000 احکام ہے، 1000 حکم ہے، 1000 چیزوں سے روکا گیا ہے اور 1000 واقعات ہیں۔ بعض مفسرین اکرام کا کہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدائی حصے میں 2 رکوع کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پہلا مومن جو کامیاب ہونے والے ہیں، دوسرا کافر جو ناکام ہے، اور تیسرا منافقین جو یہ بھی ناکام ہے۔ مومنوں کی پہچان بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے صرف 3 آیتوں کو بیان کیا ہے، یعنی ان 3 آیتوں کے ذریعے سے کسی مومن کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ کافر کو پہچاننے کے لیے صرف 2 آیتوں کو اللہ نے بیان کیا کہ 2 آیتیں پڑھ لو، اور یہ معیار ہے، یہ ترازو کا پلہ ہے، اس میں تم پرکھ لو، وزن کر لو کون کافر ہے۔ لیکن جب منافقوں کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیتوں میں اس کو ذکر کیا ہے۔ کتنے؟ 13 آیتوں میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقوں کو پہچاننا کتنا خطرناک ہے اور کتنا ہمارے اور آپ کے لیے مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا؟ بقرہ کا معنی کیا ہے؟ گائے، یعنی گائے والی سورت۔ بڑا مشہور واقعہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے زمانے میں ایک بھتیجا نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، اور اس کا کوئی وارث بھی نہیں تھا، بڑا مالدار تھا۔ لہذا اس نے جب اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک قومی بنی اسرائیل کے گھر کے قریب رکھ دیا۔ اب صبح ہوئی، لوگوں کے اندر ہنگامہ ہوا، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ایک شخص کا قتل ہوا ہے، اس کا قاتل کون ہے ہمیں نہیں معلوم، لہذا اس کے قاتل
کو آپ اللہ سے دعا کر کے ہمیں بتائیں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے موسیٰ اپنے قوم سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام کیا ہو، سورۃ البقرہ، گائے والی سورۃ۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا تو لوگ مذاق کرنا شروع کی، ایک تو مرڈر ہوا ہے، دوسرا گو ہتیا، گائے کا مرڈر، یہ کیسے ہے؟ کیا کسی گائے کو قتل کر کے کسی آدمی کو پہچانا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا ہی کہتے ہیں تو اس گائے کی کیفیت بتائیے، کیسی ہوگی گائے، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی؟ ایک کے بعد دیگرے جو ہے سوال کرتے ہیں۔ کوئی بھی گائے کو ذبح کر کے اگر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لاش پر رکھ دیتا تو اس آدمی زندہ ہو کر کہہ دیتا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوال کرتے گئے اور پھر اللہ کی طرف سے یہ تکلیفیں آتی گئیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زیادہ سوال کرنے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پھنس گئی تھی، لہذا ضرورت کے مطابق تم سوال کرو اور زیادہ ایسے بلا ضرورت کے سوال نہ کرو۔ ضرورت کے سوال آپ کو کرنے ہیں لیکن بلا ضرورت کے سوال نہیں کرنے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو گائے ملی، اسے ذبح کیا گیا، گوشت کا ایک ٹکڑا لا کر لاش پر رکھا گیا، اس نے کہہ دیا کہ میرا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھتیجا ہے، پھر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت سے ایک اور مسئلہ بتایا کہ اسی طرح ہم قیامت کے دن تمہیں زندہ کریں گے۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بھتیجا نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا اور اس کی موت ہو گئی تھی، اور عین وقت میں ہم نے زندہ کیا گوشت کے ٹکڑا کے ذریعے سے، قیامت کے دن ہمیں تمہیں زندہ کریں گے۔ اس صورت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، اور خاص جو دعا ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، اس سرزمین مکہ میں ایک ایسے رسول کو بھیج جو انہی کی نسل میں سے ہو، جو تیری کتاب کی تلاوت کرنے والے، لوگوں کو تزکیہ پاکیزگی کی تعلیم دینے والے ہوں، حکمت کی باتیں سکھانے والے ہوں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، بشارت یا خوشخبری ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آخر میں ایک اور بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ شان صحابہ میں ہے آیت نمبر 137 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر یہ لوگ اسی طریقے سے ایمان لاتے جیسے صحابہ نے ایمان لایا، صحابہ کرام کی موجودگی میں قرآن نازل ہو رہا تھا، تو جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا اسی طریقے سے لوگ بھی ایمان لاتے تو ہدایت پر رہتے، اور اگر منہ موڑ لے تو یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں اور راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے صحابہ اکرام کا راستہ، نبی کے بعد صحابہ اکرام کا راستہ کیا ہے؟ معیار میں صحابہ اکرام کا راستہ کیا ہے؟ چلنے کا مشعل راہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی شان کو بتایا۔ کیا ہم صحابہ اکرام کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے دل میں ایمان کی جو حلاوت اور چاشنی ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تراویح کی نماز کتنے دن پڑھی تھی جماعت کے ساتھ؟ کتنے دن؟ 3 دن پڑھے۔ پہلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح پڑھے تو صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی یا کم؟ جی
کم تھی، دوسرے دن اس سے تھوڑا زیادہ نا، تیسرے دن اور بھی زیادہ، پہلے دن تھوڑے کم، اس سے زیادہ، اس سے اور زیادہ، چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، اس کا سبب بھی بتایا کہ اس وجہ سے میں نہیں نکلا، میں نے دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز 5 وقت کی نماز کی طرح فرض نہ کر دی جائے اور امت کے لوگ دشواری میں پڑ نہ جائیں۔ اچھا، اب یہ ہمارے صحابہ اکرام کے لیے معیار، ہم جو ہے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہدایت پر ہوں گے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ پہلے عشرے میں مصلیوں کی تعداد کم رہتی ہے یا زیادہ رہتی ہے؟ اس کے بعد 2 صف 1.5 صف۔ اب بتائیے کہ صحابہ اکرام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ اکرام پہلی رات میں کم، دوسری رات میں زیادہ، تیسری رات میں اور زیادہ، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ پہلے دن زیادہ، پھر کم، پھر کم۔ یعنی صحابہ اکرام کا جو راستہ ہے اس سے ہم ہٹ کر چلتے ہیں، جو صحابہ اکرام آگے چل رہے ہیں ہم پیچھے چل رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسلمان آج کیوں ذلیل و رسوا ہے۔ ذلیل و رسوا کی بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب تو یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام کے راستے پر ہم نے الٹا راستہ چلنا، ریورس چلنا شروع کیا۔ صحابہ اکرام جس طریقے سے چل رہے تھے ہم ریورس چل رہے تھے، تو ہم جس طریقے سے صحابہ اکرام بڑے ہی عزت کی زندگی گزارتے تھے، ہم ذلت کی زندگی گزاریں گے۔ تو عزم کر لیجیے، پورے مکمل تراویح آپ کو پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے مکمل رمضان المبارک کے رات کا قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا پڑھیں گے؟ انشاءاللہ۔ اسپنج والا انشاءاللہ نہیں، گھٹ والا انشاءاللہ پڑھیے۔ اسپنج ایسے دباتے نا پھر ایسے ہو جاتا ہے، ایسے والا نہیں، گھٹ جو دبتا ہی نہیں، سمجھ گئے نا؟ تو انشاءاللہ شروع سے لے کر آخر تک اسی شوق سے پڑھیں گے جس طریقے سے آج ہم نے شوق سے پڑھا ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔